مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، دوسرا باب اور 18ویں اور 19ویں آیت تلاوت کی گئی۔ روزے کو لے کر جہاں پر ہم بہت سی ہمارے سامنے ایسی خدا کی برکات آتی ہیں کہ چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے بدلے میں خدا برکت دیتا، وہیں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روزے کو لے کر بہت سے سوالات بھی ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، جہاں پر اور بہت سے سوال ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب رکھنا چاہیے، کب کھولنا چاہیے۔ وہیں پر آج کے اس حوالے کو لے کر بھی بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس آیت کو بنیاد بنا کر کہ چونکہ خداوند نے کہا ہے کہ جب تک دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ پھر اس عبادت کو اسکپ کر جاتے ہیں کہ چونکہ جی وہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر اسی حوالے کی روشنی میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا کیا واقعی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حوالہ آپ نے سنا ہے، 18ویں آیت کے جو ابتدائی الفاظ ہیں، دو قسم کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس، کتنی قسم کے جی؟ دو قسم کے لوگ، ایک کون ہیں؟ فریسی ہیں، اور دوسرے یوحنا کے شاگرد۔ یہ یوحنا پتہ کون سا ہے؟ یوحنا اصطباغی، شاباش، یوحنا اصطباغی کے شاگرد۔ اور اس یوحنا اصطباغی کے حوالے سے آپ اور بھی کچھ جانتے ہوں گے۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ زکریا، شاباش۔ ماں کا نام کیا ہے؟ الشبا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا رشتہ دار بھی ہے۔ کیا لگتا ہے؟ خالازاد ہیں۔ سو یہ اس کے شاگرد، اور پھر جو فریسی لوگ ہیں خداوند کے پاس ایک شکایت لے کر۔ اب شکایت کیا ہے کہ فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، اور کون نہیں رکھتا؟ تیرے شاگرد روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فریسی لوگ روزہ رکھتے ہیں، یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرے تیسرے جو عام ایماندار لوگ ہیں، جو شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو تیرے شاگرد ہیں وہ ابھی تک اس عبادت اور اس ریاضت کو نہیں اپنائے ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح سے کوئی سوال کیا گیا، جب بھی کوئی بات پوچھی گئی، تو خداوند نے سکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ایک طریقہ اس وقت اپنایا ہوا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی تمثیل دے کر، کوئی نہ کوئی مثال دے کر لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے دراصل اس کا یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے۔ اور مثال دینے سے مراد یہ ہوتی تھی، یا تمثیل سکھانے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس کو، جو غور کرنے والے لوگ ہیں، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اب یہاں پر بھی جب یہ پوچھا گیا کہ شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، خداوند نے ان کے سامنے بھی ایک تمثیل رکھ دی، اور تمثیل یہ ہے کہ جب تک دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے کیا انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ اب اگر اسی بات کو جنرلی عام طور پر سیکھا جائے تو جب بارات جاتی ہے، دلہا ہے، ساتھ میں باراتی ہیں،
تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ان میں کوئی بھی روزے دار کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی روزے دار. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ خوشی کا موقع ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کڑی والے پتہ نہیں کنیاں کو ڈشاں بنائی نے سی روزہ رکھ کے ٹوٹ. سو یہ ایک جنرل عام سمجھنے کے لیے بات ہے کہ جو ماحول ہے، چونکہ ماحول روزے کا نہیں ہے نا، حالات روزے کے نہیں ہیں. جب دلہا ساتھ ہے، باراتی ساتھ ہے، تو باراتی کوئی بھی روزے سے نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کی مجبوری کو ایسا معاملہ ہے تو بھائی وہ بارات کے ساتھ نہ جائے، گھر میں رہے. سو یہ جنرلی عام طور پر دنیاوی بات ہے کہ دلہا ہے، باراتی ہیں، لیکن کوئی روزہ دار نہیں ہے. اور یہ تمثیل یا یہ مثال دے کر یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے، اور ہم نے آپ کو پتا ہے تمثیلوں پر بڑا غور کیا ہے. تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات کے اندر کوئی بات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ بات کے اندر کوئی بات ہوتی ہے اور وہ اصل بات ہوتی ہے. یعنی کہ جو کردار دکھائے جاتے ہیں یا جو الفاظ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے، چونکہ تمثیل میں کردار فرضی ہوتے ہیں. جس طرح اس تمثیل میں دو کردار ہیں، ایک دلہا ہے اور ایک باراتی ہے. اب یہ تو ہے دیکھنے میں دلہا نظر آ رہا ہے اور باراتی نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں دولہا دولہا نہیں ہے اور باراتی بھی. یہ کون ہے؟ دلہا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. باراتی کون ہے؟ اس کے شاگرد اور اس کے لوگ ہیں. یہاں پر خداوند نے ان کے سامنے یہ اس بات کو رکھا کہ جب تک دلہا یعنی کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر صرف انہی لفظوں کو لیا جائے تو بات تو سمجھ میں واقعی آ جاتی ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس نے وعدہ بھی کیا ہے. اس وقت وہ ان کے ساتھ تھا کہ چونکہ جسمانی اعتبار سے بھی خداوند ان کے ساتھ ہے. اور آج کی اگر بات کریں ہمارا خداوند جسمانی اعتبار سے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اگر آپ متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں 28واں باب اس کی آخری آیات، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو وعدے اس نے کیے ہیں سچے ہیں کہ جی سچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ایسا ہے جی؟ جب ساتھ ہے تو پھر واقعی ہمیں بھی ضرورت. کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا خداوند، آپ کا دلہا آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ باراتی ہیں، تو میرے خداوند نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کو روزے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے. کہ ہے جی؟ ہے. دیکھ لیا آج واقعی ہے. اگر خداوند نے کہہ دیا ہے پھر یہ کہیں کہ خداوند ساتھ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں پاک یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تک، اور اس نے جب تک کو دیکھیں اس نے تو کہہ دیا کہ دنیا کے آخر تک. یہاں پر کیا کہا کہ جب تک دلہا باراتیوں کے ساتھ ہے. پھر آگے جا کر وعدہ کر دیا آسمان پر جانے سے پہلے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اس بات کو مت بھولنا کہ زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے، خوشی ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. اور وہ وعدہ جو اس نے کیا وہ سچا. اور اگر وہ واقعی ساتھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ضرورت ہے، اس نے کہا جب تک میں ساتھ ہوں ضرورت نہیں ہے، سچا پھر کون ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. کئی بار جب ہم کسی بات کو لفظی طور پر لیتے ہیں ہمیں اس کی پوری سمجھ نہیں آتی. جب ہم اسے صرف اصل طے تک جانے کی. اور پھر ایک اور بات، کئی بار آپ سے بات ہوئی ہے کہ کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ میں جانا بڑا ضروری ہے. کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں جی؟ سیاق و سباق، حالات اور واقعات میں جانا بڑا ضروری ہے کہ کس ماحول میں بات کی گئی، کس جگہ پر کی گئی، کیسے حالات میں کی گئی. اس بات میں جانا، اس کی طے میں جانا، یہ بڑا ضروری ہے.
اب اگر بظاہر بات کی جائے تو پھر آج کے مسیحی کو روزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب خداوند نے یہ بات کی، دو طرح سے آج ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو اس حالات میں رہ کر کہ خداوند نے ایسا کیوں کہا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے، چھوٹے بچے ہیں، یہاں پر بھی کچھ بچے ہیں جو ابھی پلے گروپ، یا کوئی بچہ ہے جو پلے گروپ میں ہو، یہاں پر پلے گروپ میں جاتا ہو بچہ، کوئی جو پلے گروپ میں پڑھتا ہے، یا اس کے تھوڑی سی اگلی کلاس جو نرسری وغیرہ ہے یا اس میں پڑھتا ہو، کچھ ایسے بچے ہوں گے۔ یہ دو ٹوینز بیٹھے ہیں جی، کس کلاس میں ہے جی؟ یہ نرسری میں ہے، پہلے یہ پی جی میں تھے۔ دیکھیں آپ چونکہ ٹیچر بھی ہیں، چلیں، جب بچہ نیا نیا اسکول آتا ہے، ٹیچر کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا پہلے دن سے اس کو یہ کام آپ نے گھر سے کر کے آنا ہے، آپ نے میتھ کو بھی کرنا ہے، انگلش کو بھی کرنا ہے، آپ نے جب یہ پاک سٹڈی بھی کرنی ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے، اور اگر تو نہ کر کے آیا تو دیکھو میں صبح تیرا کیا علاج کروں گا؟ ایسا ہوتا ہے جی؟ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پہلے دن سے یا بچے کے ابتدائی دنوں ہی سے اسے پریشرائز کر دیں گے اور اس کے اوپر بوجھ لاد دیں گے، بچہ باغی ہو جائے گا۔ ایسی ہے بیٹا، بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ گھر میں پھر ضد کر کے میں نے اسکول نہیں جانا۔ لیکن اگر طریقہ کار اصل میں کیا ہے کہ جب بچہ پہلے دن گیا ہے، اور آج کل تو اگر آپ اسکولوں کے ماحول دیکھیں نا، جو بڑے بڑے جو مہنگے اسکول ہیں، بچوں کو ساری سہولیات وہاں پر، جو کھیلنے کے لیے وہاں پر جناب کھلونے وغیرہ، وہاں پر LCD وغیرہ، یہ ساری سہولتیں بچوں کو دیتے ہیں تاکہ بچے، اب دیکھیں کہ ایک اسکول یہاں پر ہوم اسکول آپ کے پاس ہے، بڑا مہنگا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے ایریے کا سب سے مہنگا اسکول ہے، ہمارے بھی کچھ بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، اور ان کے بچے وہ تو LCD بھی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اب دیکھیں گھر میں بچے نے LCD دیکھنی ہے تو گھر میں دیکھے۔ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ بچے کی طرح روٹین بنے، اس کا دل لگے اسکول کے اندر، اور پھر جب اسکول میں دل لگ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی توجہ اس طرف دلوائی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ اسکول میں آتے ہو اور آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، اور جیسے جیسے کلاس بڑی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے کتابیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں اور مشکل بھی ہوتی جاتی ہیں۔ ایسے ہی بیٹا، جیسے جیسے کلاس بڑی ہوگی ویسے ویسے بوجھ بھی بڑھتا جائے گا۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہاں پر معاملہ یہ ہے، اگر فریسیوں کی بات کریں، اگر ہم وہاں پر یوحنا کے شاگردوں کی بات کریں، وہ آلریڈی جوز ہیں اور ہزاروں سالوں سے اسرائیلی قاعدے قوانین ان کی زندگی میں رچ بس چکے ہیں، وہ ان کی عادی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھیں، 1 بار رکھیں، 2 بار رکھیں، 4 بار رکھیں، 10 بار، جتنا مرضی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ نسلوں سے وہ اس کی عادی۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا، ذرا اس سچویشن میں جا کر دیکھیں کہ شاگردوں کو بلائے ہوئے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے، شاگردوں کو بلائے ہوئے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے، مسیحیت کا آغاز ہوئے، ابھی تو کام شروع ہوا، ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے، اور اگر انہی حالات میں جب ایک نیا آتا ہے، کوئی نیا ایماندار بنتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کتاب مقدس میں۔ ایک ذرا حوالہ بچوں نکالیں گے، مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا، پہلا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت۔ مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا، پہلا عام خط، دوسرا باب، اس کی دوسری آیت۔ کوئی بھی آپ میں سے پڑھ دے۔ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ ایک اور یہاں پر تمثیل اور مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کلام بچوں کے لیے تو نہیں ہے نا، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کی طرح تو نہیں ہے یہ، لیکن سمجھانے کے لیے اس پاک کلام کو ایک دودھ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نوزاد بچہ جو نیو بورن بیبی ہے، نیو بورن بیبی، کوئی چھوٹا بچہ یہاں پر ہے جو 5-6 ماہ سے چھوٹا ہو، 5-6 ماہ سے چھوٹا بچہ، کوئی 5-6 ماہ جس کی عمر ہو، کوئی بچہ ہے، کوئی اس کی مدر یہاں پر بیٹی سونیا بیٹھی ہے، کتنی دیر؟ 5 ماہ۔ اب دیکھیں 5 ماہ ابھی کیا کھلا رہے ہیں اس کو،
کیا آپ اسے قورمہ کھلا رہے ہیں؟ کیا آپ اسے آج کل بھنڈیاں بڑی ہیں بھنڈیاں کھلا رہے ہیں اس کو؟ کیوں نہیں کھلا رہے؟ ابھی چھوٹا ہے، ابھی صرف دودھ پہ ہے. ایسا ہی ہے. یا پھر ہوگا تو ایک ماں سیریلیک شروع کر دیں گے. ایک ترتیب ہے، ہر ایک چیز کی ایک ترتیب ہے. نوزاد بچوں کی مانند خدا کا بندہ مقدس پطرس کیا کہتا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. پاک کلام کو وہ تشبیہ دے رہا ہے ایک دودھ سے، اور دودھ وہ غذا ہے جو بالکل ابتدائی غذا ہے بچوں کے لیے. اور اس وقت یہ مخاطب ہے ایک نئی کلیسیا سے، نئے لوگ ایماندار بنے ہیں. اور جب یاد رکھے کوئی نیا ایماندار بنتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ اس ماحول میں ایک نوزاد بچے کی طرح. اور جب وہ اس ماحول میں بھی ایک نوزاد بچہ ہے، اگر آپ آتے ہی اس پر سختیاں، جی یہ بھی قانون، 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 یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی ساتھ ہی اگر بوجھ لاد دیں گے پریشان ہو جائیں. ایک طریقہ کار تھا مسیحیت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور مقدس پطرس نے بھی دیکھے اسی لیے لکھا کہ نوزاد بچوں کی مانند. بھائی پرویز ذرا آگے پڑھیں جی، آگے کیا لکھا ہے جی؟ بڑھتے جاؤ نجات حاصل کرنے کے لیے. اب جب بڑھنا ہے نا، بڑھنا آہستہ آہستہ اوپر جانا ہے. بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ ابھی آپ نے پہلا قدم اٹھایا ہے، پہلی سیڑھی پر ہیں، یہاں پر ابھی آپ نرم کام کر کے، لیکن جیسے جیسے آپ سیڑھیاں اوپر چڑھتے جائیں گے آپ پہلی بات کے اس لائق بھی ہو جائیں گے کہ آپ سختیاں برداشت کر لیں. اگر پہلے ہی دن سے سختی ہو جائے گی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی صورتحال. اور شاگردوں جب یہاں پر بات ہوئی تو یسوع مسیح نے یہ مثال کہ میں ابھی ان کے ساتھ ہوں، ابھی یہ نئے آئے ہیں، ابھی یہ نوزاد بچوں کی طرح ہیں. ابھی انہیں چونکہ جب ہم یاد رکھیں عبادات کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے سیکھا ہے کہ 3 قسم کی عبادات ہم مسیحی کرتے ہیں. کون سی؟ ایک مالی عبادت کرتے ہیں جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے. خیرات کرنا یا ہدیہ دینا، یا پھر لفظی عبادت کرنا، مالی عبادت کرنا اور پھر لفظی عبادت کرنا. یہ 2 ہی باتیں بڑی آسان ہیں. بڑی کیا ہیں جی؟ ہدیہ دے دینا، چلیں جی دے دیا، بات ختم. لفظی عبادت دعا کر لی یا حمد و تعریف کر لی، پاک کلام کی تلاوت کر لی، لفظوں سے عبادت کر لی، بڑی آسان ہے. لیکن جب بات آتی ہے نا کہ بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، تو یہ مشکل لگتی ہے کہ نہیں جی؟ آسان تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 قسم کی عبادات میں جو آپ کی بدنی عبادت ہے وہ کرنی زیادہ مشکل. اگر ایماندار کو آتے ہی جی آپ نے جناب اتنے روزے ہفتے میں آپ نے 2 یا 3 دن آپ نے 24 گھنٹے بھوکے رہنا، صورتحال دیکھیں. خدا ایک ترتیب، ہم کہتے ہیں نا خدا کیا ہے؟ ترتیب کا خدا. کیا خدا کیا ہے جی؟ اب یہاں پر وہی ابتدائی ایماندار ہیں اور خداوند ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں ان کے ساتھ ہوں، ابھی معاملہ شروع ہوا ہے. جب یہ آگے بڑھیں گے، اور خداوند نے آگے جا کر کیا کہا کہ ایک وقت آئے گا دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ روزہ. اس نے ایسا نہیں کہا کہ یہ رکھیں گے نہیں، اس نے کہا کہ یہ روزہ رکھیں گے. اور اس لیے، اور میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں، کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے روزے ہیں وہ غیر ضروری. ایسی بات نہیں ہے. اگر غیر ضروری ہوتے تو کبھی خداوند ان کو رکھنے کا طریقہ نہ بتاتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو یہ تیرا طریقہ کار ہوگا. طریقہ نہ بتایا جاتا. اور اگر طریقہ خداوند نے بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکھنے ضرور. ہاں آزاد آپ ٹائم کے معاملوں میں ہے. ہم کئی بار یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جو جب کا لفظ ہے یہ آپ کو ٹائمنگ کے لحاظ سے آزاد کرتا ہے کہ آج رکھیں، کل رکھیں، پرسوں رکھیں، ترسوں رکھیں، کب، کہاں پر، کس مہینے میں، کس ہفتے میں، کس دن میں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب مجھے واقعی اپنے خدا کے سامنے بھوکے اور پیاسے جانا چاہیے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. آپ آزاد نہیں ہیں اس معاملے میں، پابندی آپ پر ہے. لیکن ٹائم یہ آپ نے اپنے خداوند کے ساتھ کرنا ہے کہ ہاں خداوند آج کا دن ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. یہ کتنا معاملہ ہوگا، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ. کتنی کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں، یہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. کیونکہ یہ عبادت ہے کہ بڑی پرسنل،
بڑی ذاتی قسم کی عبادت ہے. اور جب یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ روزہ رکھیں گے، کیا ہوگا جی؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ کیا کریں گے؟ روزے جیسی عبادت کریں، کیونکہ اس وقت پھر یہ اس لائق بن جائیں گے کہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے جب راستے میں مشکلات بھی ہیں، راستے میں پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں، کمیاں، کمزوریاں بھی ہیں، جب یہ محسوس کریں گے کہ اب ہمیں اس مقصد کے لیے بھوکے اور پیاسے اپنے خداوند کے سامنے جانا ہے، تو یہ ضرور جائیں. اور آج کے مسیح کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. لیکن اگر دیکھا جائے سیاق و سباق کے لحاظ سے تو اس وقت شاگرد ابھی نئے نئے تھے. اگر ہم اسی بات کو اپنی زندگی پر لے کر آئیں، کیا ہم بھی نئے ہیں جی؟ ہم نئے مسیحی ہیں، ابھی معاملہ بھی شروع ہوا ہے، ابھی ایمان لے کر آئے ہیں. کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اور ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی مسیحی گھرانوں میں ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے جی، کہتے ہیں جی فخر سے کہ میری تو پیدائش ایک مسیحی. یہ خوبصورت بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نئے نئے نہیں ہیں. کتنی نسلیں کم از کم ہو گئی ہیں. اگر ہم پیچھے بات کریں، اپنے باپ کی بات کریں، دادا کی بات کریں، پردادا کی بات کریں، اس کے باپ کی بات کریں، تو میرے خیال میں کم از کم 4-5 نسلیں تو ہماری گزر چکی ہیں اس خطے میں، مسیحیت میں. ایسی ہے جی، کم از کم. کوئل صاحب میرے خیال میں سب سے بزرگ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑے بھائی سلیم ہیں، ایل صاحب ہیں. کوئل صاحب کم 4-5 نسلیں تو ہو گئی ہیں. کم از کم اگر 4-5 نسلیں ہماری بیت گئی ہیں، گزر گئی ہیں مسیحیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوزاد نہیں. لیکن اگر ابھی تک وہیں کے وہیں پر ہیں، اگر ابھی تک یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں فیڈر دیا جائے، بس پولا پولا فیڈر، وہ بھی میٹھا پا کے کی کر کے جی، جو کوڑی شاید سانوں پسند ہی نہیں. لیکن یاد رکھیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اب میچور بنیں، اور میچورٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھیں. نجات پانے کے لیے آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے. ساری عمر آپ نے بچے نہیں رہنا. ٹھوس غذا بھی ہے پاک کلام. اس لیے پاک کلام کے بارے میں ہم نے پتہ سیکھا تھا کہ یہ ہتھوڑے کی طرح بھی ہے. یہ کس کی طرح یہ ہے؟ یہاں پر جو کہا گیا کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے. جب نئے نئے ہیں تو یہ دودھ کی طرح ہے، میٹھا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے یہ ہتھوڑا بھی بنتا ہے جی، پھر یہ تلوار بھی بنتا ہے. سیکھا ہے اس بات کے بارے میں کہ تلوار بھی بنتا ہے اور ہتھوڑا بھی بن جاتا. اور اس بات کو سامنے رکھ کر کہ اس کا مطلب جب اتنی نسلیں ہمیں مسیحیت میں گزر چکی ہیں تو آج کس قدر ہمیں میچور ہونا چاہیے. لیکن اگر ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں تو آج ذرا اس بات کو اپنے سامنے رکھ کر کہ اگر ابھی تک آپ اپنے خدا سے اتنے دور ہیں کہ جتنی غیر اقوام ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں پر باقی عبادات کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر آپ کو بہت زیادہ روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے بن کر اپنے خدا کے سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اب تک دیکھ میں ایک غیر قوم کی طرح تھا، مجھے تیری پہچان نہیں تھی، مجھے تیرے پاک کلام کی پہچان نہیں تھی. لیکن جب خدا نے کہا تھا نا کہ روزے کے بارے میں، ایک ہی آپ کو پتا ہے سالانہ روزہ خدا نے حکم دیا تھا. احبار کی کتاب کا کون سا باب ہے؟ ابھی پچھلے اتوار کی سیکھا ہے آپ نے، 16 باب اس کی 29ویں آیت، کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم کیا کرنا؟ اپنی جانوں کو دکھ دینا. جب جان کو دکھ دینے کا نام روزہ ہے تو اصل میں بنیادی طور پر ہے یہ اپنے گناہ پر پچھتانے کا. آج آپ کا خداوند واقعی آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ عبادت کریں ہی نہ. یہ بہانہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کی صحت یا آپ کی عمر، یہ اس معاملے میں آپ ضرور آزاد ہیں. اگر آپ کی صحت کا معاملہ ہے، اگر آپ کی ایج کا معاملہ ہے تو آپ آزاد ہیں. لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں یہ عبادت، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب مجھے اپنے خدا کے سامنے اس طور سے آنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کیونکہ روزہ سب سے بنیادی بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے گناہ پر پچھتانے کا نام ہے. کیا ہے جی؟ اپنے گناہ پر پچھتانا. اپنی جان کو، میں نے اپنی جان کو خوش کرنے کے لیے جب گناہ پر گناہ کیے
تو پھر ضرور ہے کہ آپ ٹاٹ اوڑھ کر، ضرور ہے کہ آپ سر میں خاک ڈال کر، آج علامتی طور پر تو نہیں لیکن یہ محسوس کریں کہ واقعی میری پوزیشن ایسی ہے کہ میں نے اپنے خداوند کے سامنے بھوکے اور پیاسے جانا ہے، کوئی خاص مقصد لے کر اپنے خداوند کے سامنے جانا ہے تاکہ میرا خدا میری دعا کو سنے۔ اور طریقے کے حوالے سے ہم نے اس پر پہلے بڑی دفعہ بات کی ہے۔ اگر آپ یساع نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں 58 باب پڑھتے ہیں، پھر جب متی رسول کا آپ انجیلی بیان پڑھتے ہیں اس کا 6 باب کی 16ویں سے 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو سارے طریقہ کار کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طور سے یہ عبادت اپنے خدا کی حضوری میں رکھنی ہے۔ اور اگر آپ بھی اسی سوال کو لے کر ابھی تک اس عبادت سے باغی ہیں تو آپ کو واپس آنے کی ضرورت ہے۔ آپ ضرور اپنے خداوند کے سامنے آئیں کہ ہاں خداوند، کیونکہ جب یاد رکھیں آپ اپنے ماضی پر غور کریں گے تو آپ کا ماضی آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو روزے جیسی عبادت کی واقعی ضرورت ہے۔ وہ جب ہم زندگی میں ہٹ درم بن جاتے ہیں، یاد رکھیں کئی بار سوال یہ بھی ہم کر سکتے ہیں جی چونکہ ہمارے خداوند نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ چونکہ ہمارے ساتھ ہے ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں وہ آپ کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ وہ آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ آپ کو چھوڑ بھی دے۔ یقین کر سکتے ہیں اس بات کا کہ وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ کب چھوڑتا ہے؟ کب چھوڑتا ہے وہ آپ کو؟ اس نے تو کہا کہ میں ساتھ ہوں، اور ہوں جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے فعل حال ہے، وہ موجود رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، لیکن آپ کے جو کام ہیں وہ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب آپ گناہ میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، یاد رکھیں وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا، وہ گناہگار سے پیار کرتا، لیکن جب آپ مینٹلی طور پر اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے تو خدا کے بندے نے کہا تھا کہ جی آج دے دن سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ۔ اگر پتھر کی مانند بنے رہیں گے تو وہ آپ کو، ذرا اس کے لیے ایک حوالہ نکالے گا جی نئے عہد میں سے رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اور اس کا پہلا باب، کوئی بھی آپ میں سے اس آیت کو تلاوت کرے جی۔ پہلا باب ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے، 28ویں آیت۔ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند ہی نہیں کیا۔ پتا ہے کہ خدا ہے، پتا ہے وہ موجود ہے، پتا ہے وہ یہیں پر ہے، ہمارے آگے پیچھے ہے، ہمیں دیکھ رہا، پتا ہے کہ وہ موجود ہے، پتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہ اس کو پہچانے۔ پھر ہوتا کیا ہے جی؟ خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے خدا نے چھوڑ ترک کر دیا تاکہ کیا کریں؟ نالائق حرکتیں کریں۔ خدا چھوڑ دیتا ہے، جا بھائی موج کر، لیکن کتنی دیر؟ یہ نالائق حرکتیں کتنی دیر چلتی رہیں گی؟ کتنی دیر گناہ کی دال میں رہیں گے؟ اس بات کو یاد رکھیں، یہ سچویشن بھی ہاں خدا وقتی طور پر ضرور یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور سارے کے سارے اس کے لوگ، یہ سارا جہان، کیونکہ سارے جہان کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا۔ اس لیے یوحنا لکھتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا پیار تو کرتا ہے، گناہگار سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن کب تک؟ اس لیے بھی ایک حوالہ نکالیں گے، ذرا نکالیں جی وائس کی کتاب کا 11واں باب، وائس کی کتاب 11واں باب 9ویں آیت، کوئی بھی آپ میں سے تلاوت کر دیجیے۔ اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں، یہ ذرا بڑے قابل غور بات ہے، اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں کیا کر جی؟ خوش ہو۔ بڑی ساڑھے مطلب دی گل ہے جی، جوانی کے ایام میں کیا کر؟ کون نہیں خوش رہنا چاہتا؟ واہ پاکلا مندہ خوش رہو، خوش رہنا چاہیے، موج ملا جی بیٹا آگے۔ اپنا جی بہلا جی، اپنے دل کی راہوں میں، اپنی آنکھوں کی منظوری میں۔ یہاں تک بات بڑی خوبصورت ہے، ساروں پسند بھی آؤں، لوگ خدا نے آزادی دے دیتی ہے، اکھاں جو اکھاں ویندیاں نے ویکھی جان، جو دل کردا ہے کری جو، آنکھوں کی منظوری میں چل، جو دل کر رہا ہے سارا کچھ وہی۔ لیکن اگلی بات زبردست ہے جی، لیکن یاد رکھ اے جوان،
یاد رکھ کے آج اگر تو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلتا ہے، یاد رکھ اگر آج تو اپنے دل کی باتوں کا لے کر زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس بات کو یاد رکھ، یہ سدا قائم رہنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کب تک جوانی قائم رہے گی؟ کب تک یہ ہٹ درمی قائم رہے گی؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اور پھر اندھیرے 11ویں دا سواد، 11ویں دا سواد کی ہوندا ہے؟ اگر آج اس طرح نالائق حرکتیں کرتے ہیں تو خدا آج خدا آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے خداوند نے آپ کو ترک کر دیا، آپ کو چھوڑ دیا اور آپ گناہ میں غرق ہو چکے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، حرامکاری ہے، زناکاری ہے، چوری چکاری ہے، کچھ بھی ہے، نشے بازی ہے، اگر آپ غرق ہو چکے ہیں، آپ کا خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اے جوان جوانی کے ایام میں تو یہ کرتا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے مصرف بیٹا بن جا، ابھی بھی وقت ہے مصرف بیٹا بن جا، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ تیرے خداوند کی باہیں صلیب پر تیرے لیے آج بھی کھلی، وہ تجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے بیٹا؟ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے، خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ کیا کرے گا جی؟ ابھی کر لے جو کچھ کرنا ہے، نالائق حرکتیں بھی کر، لیکن خدا تجھے عدالت میں، اور اس سے پہلے کہ وہ سفید تخت لگ جائے، اس سے پہلے کہ عدالت میں حاضر ہو جائیں، آج ضرور اپنے خداوند کے سامنے جھکیں۔ اور خاص طور پر اگر آپ واقعی یہ محسوس کرتے ہیں زبور نویس کے ساتھ مل کر کہ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا چکے جان دینا، اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی گناہگار ہیں اور نالائق حرکتیں کر رہے ہیں، تو آج ہی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے قدموں میں بھوکے پیاسے آ جائیں۔ اور جب آپ بھوکے اور پیاسے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کریں گے تو پھر آپ کے لیے وہ آواز آئے گی کہ وہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔